فرمایا کہ جو شخص اعلیٰ درجے کا محب ہوتا ہے اس کے افعال عقل معاش اور دنیاوی مصلحت کے خلاف ہونے لگتے ہیں، اس لیے دنیا دار ان کو پاگل و مجنون کا لقب دینے لگتے ہیں۔ چنانچہ کفار مکہ نے صحابہ کو السفہاء کہا، کیونکہ وہ حضرات سب اعزاء و اقربا کو چھوڑ کر اور مال و متاع کو خیر بات کہہ کر ایمان لائے تھے۔ دوسری اس مرفوض میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے اعلیٰ درجے کے محبین کا ذکر فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، ان کی توجہ دنیا کے معاشی کاموں کی طرف کم ہو جاتی ہے، دنیا کے معاشی کاموں کی طرف ان کی توجہ کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے بعض ناواقف لوگ ان کو پاگل کہنا شروع کر دیتے، یہ ان کی غلطی ہے۔ وہ تو بہت اعلیٰ درجے کے عاقل بن چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق مضبوط ہو چکا ہے، دنیا کے لوگوں سے تعلق کم ہو چکا، اس لیے ان سے تو بڑا کوئی عقل مند نہیں ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکڑا، دنیا کو چھوڑا، ان سے بڑا سمجھدار کون ہو سکتا؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، دنیا کے بعض فائدے انہوں نے چھوڑ دیے، دین کے فائدے لے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو لے لیا، دنیا کے انتظامات کی طرف توجہ کم کر دی، اس لیے دنیا کے انتظامات کچھ خراب ہو گئے، جو گھٹیا چیز دے کر انہوں نے اعلیٰ چیز لے لی، پیسہ دے کر روپیہ لے لیا، ان سے زیادہ عقل مند کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو لے لیا، دنیا کے مال و دولت کی محبت کو چھوڑ دیا، وہ انتہائی درجے کے سمجھدار، عقل مند اور بلند اخلاق ہیں، ان کے اخلاق کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ان کو پاگل کہنے والے خود پاگل ہیں، انہوں نے تو بڑی چیز کو لے لیا، چھوٹی چیز کو چھوڑ دیا، تم نے چھوٹی چیز کو لے لیا، بڑی چیز کو چھوڑ دیا، تم سمجھدار ہو یا وہ سمجھدار ہے؟ اولیاء اللہ انتہائی درجے کے بلند
اخلاق والے ہوتے ہیں، ان کے اخلاق کے برابر کسی کے اخلاق نہیں ہوتے۔ ان کی محبت اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کوشش میں بعض دفعہ کچھ دنیا کا نقصان بھی ہو جاتا ہے، وہ اس کو برداشت کر لیتے ہیں۔ دنیا کا نقصان معمولی نقصان ہے، آخرت کا نقصان بڑا نقصان ہے۔ وہ بڑے نقصان سے بچتے ہیں، چھوٹا نقصان برداشت کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، دنیا کے مال و دولت سے محبت کم کر دیتے ہیں، بقدر ضرورت رکھتے ہیں، بقدر ضرورت۔ بیوی سے بھی تعلق ہوتا ہے، بقدر ضرورت اولاد سے بھی تعلق ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ سیر الی اللہ کرتے ہیں، یعنی دین کے 5 شعبوں میں سے ہر شعبے کی پابندی کرتے ہیں۔ پابندی میں 5 کام کرنے پڑتے ہیں، فرض ادا کریں، واجب ادا کریں، سنت مؤکدہ ادا کریں، حرام چھوڑیں، مکروہ تحریمی چھوڑیں۔ یہ 5 کام کرنے پڑتے ہیں، عقائد میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرات میں بھی اور اخلاق میں بھی۔ جب وہ 25 قسم کے کام کرتے ہیں تو ان کی سیر الی اللہ مکمل ہو جاتی ہے۔ جب یہ 25 قسم کی پابندی کر لیتے ہیں تو ان کی سیر الی اللہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر سیر فی اللہ شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی۔ اس ترقی کی کوئی حد نہیں آئے، اخیر دم تک اس ترقی میں لگے رہے، لگے رہے، لگے رہے، لگے رہے۔ اے برادر بے نہایت درگہے ہرچہ بر وہ میں رسی بر وہ مئیس، اس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کمالات کیونکہ غیر متناہی ہیں، اس لیے ان کی محبت کے درجات بھی غیر متناہی۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ایک درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، چوتھا درجہ، 5واں درجہ۔ وہ دن رات ترقی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اس لیے وہ خیر دم تک ترقی کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ان سے زیادہ کوئی عقل مند نہیں ہوتا۔ ان کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہوتے ہیں، ان کو تو ہوا بھی نہیں لگی، جس چیز میں وہ ماہر ہیں ان کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی، اس لیے یہ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی ترقی کر چکے ہیں۔
اور کتنی اور کر رہے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت میں بہت زیادہ ترقی کی توفیق عطا فرمائے۔